الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نرى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصالحين الصالحين، ثم نرى سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيد أصحاب رسول الله أجمعين، ثم نرى سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وشتر الأصحاب أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى رسولنا الحسن سيدنا الحسين جميع ذرياتهم، ثم إلى رسولنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى رسولنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوريدي إخوانه الجميع، ثم إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي العملي، وإلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباح بن محمد بن علي وعلى رسولنا المختار إخوانه الجميع، ثم دار الحبيب بن الله من أبي بكر عن ابن صبيب أبو بكر بن عبد الله بن أبو عمر عبد الرحمن التاشع عن فارس أبو عبد الله حداد بن زيد الحبشي وسائر أهل السلسلة دارجة السائر العالمية، خصوصا شيخنا سماد الصدر مع الحافظ شأن الإمام محمد من رحمة عبد الرحمن بن عبد الله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله محمد وعلي وبشير بن محمد وبشير فاطمة ومن الحلال فاطمة النبي محمد وفي من الحبيب محمد بارك الله اسمه وبعشر ما الحبيب زينب جميع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ در الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم سيد أحمد سليمان سيد فاتح أجمعين، ثم إلى جميع الأوتاب والأوتاد والأنجاب والأبدال وجعل البعث العظيم، ثم إلى ركل ولي وولية المشارف صغيرهم وكبيرهم وكريم سيما جنة وصولهم في الآخرة سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أوليائك وأنبيائك ورسولك وملائكتك أجمعين، ثم إلى روح سلطان العلم مولانا الشيخ حداد الأمين مولانا مريم مولانا القدوس مولانا ربنا الفتح، ثم إلى مولانا الشيخ صباح مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم إسماعيل مولانا إسحاق مولانا السيدة فاطمة جميع متقدمين صلى عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا بالسعيد نرمي شيخنا في أبواب الفيروس من بجري المسلم من فضائله سيد السنة ما شاء الله، إمام شافعي مالك حنفي أحمد إمام غزالي إمام بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ وسائر علمائه وأوليائه أهل السنة والجماعة أجمعين وصولهم وفروعهم وفي سلسلتهم، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عيد رسول الله عليه وسلم تسبح محمد عبد الرحمن الصباح أحمد التسبح، ثم إلى روح صالح مسلم محمد الرسول جدهم شيخ بكر وسالم وخيصر بن زين، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد الصباح والحبيب صالح بن عبد الله على التاسع ورحمة اسمع عليه وصول مغفورا من سلسلة مرحبا على الأشهر والحسن والحبيب حسن على جعفر وشيخنا بعد، ثم إلى رب حمد باسران في خالد بن كريم سيد السفتان، ثم إلى رب شيخ بطقته والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى بن محمد بن أحمد المحضار بن أحمد بن محمد بن المحضار، وإلى روح الحبيب محمد بن عبد الرسول الحوشي سريع وليه في جابة الشرقية والصاد وفي مصدر وفي آسيا وفي الكون مولانا إسماعيل الجلاني الحبيب بن حوشي ومن نبت لهم ترتيب دائما، ثم إلى مولانا حسن بن بنت مولانا يوسف، ثم إلى ركيب جميع وليه بنت، ثم إلى شيخنا أبو وهيب ثم إلى روح من يتنبينا خاصة من عليك وأبيك وصول صدر
والصحبات والأبصار والصحبات من نوترهم تحت الدائمة ومن أرها بين وبيكم أمهاتنا وأمهاتكم من أرى جميع لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا ذائر ولا ذاكر ما لا رشنا عظيم سيف الدين بن الله وسيدنا سيدنا الشيخ مرباب جميع الدرب ويرهب حسن من صالح البحر الرباب والمسلم طاهر وما لا روش علي بن الهيتي شبق بنت وشاب سيد شيحيى بن جسر الحراني شاقل من جبي الشمال سائر العلماء وأولياء رسوله وعلى سلسلته الفاتحة بن يصل القلوب الغالب حصل كل مطالب ياسر محمد صلى عليه بن أبي طالب قهوة على سكدر بن يد الفتوح المنوح والرسول صلى الله عليه وسلم بنيت أن الله يدركني وإياكم ليلة القدر في هذا الشهر بقيت أعمر من شهر الشهر مدرك أنت أمان كامل كل دفع عافية بلا محنة نبي تتعلم وتعليم وتذكر وتذكر ما فعلت في الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء له دلالة للخالق ومرضاة قربه وثواب حسن خادم ولطف والعافية والصلاح العاقبة هذه النية في نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره قال المؤلف رحمه الله تعالى مشارة الدار masih masalah أولاد بنات المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بأسرار في الدارين بأسرار الشارع. قاسم وعبد الله وهو الطيب سداني وطاهر بدين ذا يلقب وأتاه إبراهيم من سرية. Ada yang baca Suriyah. Itu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah dari Raja Muqawqis Al-Qibti, sahib Masr wal Iskandariyah. Kalau dibaca Suriyah artinya nikah. Qala fil misbah wa Suriyah qila ma'khudhah min as-sir wa huwa an-nikah. Suriyah, saya biasa baca Sariyah. Wa ghairu Ibrahim, sampai sini tadi pagi. Wa ghairu Ibrahim, dan selain Sayyiduna Ibrahim min Khadijah, dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Hum, mereka sittah, jumlahnya ada 6. Fakhudh, maka ambillah olehmu bihim, dengan mereka. Walijah, walijah itu artinya kecintaan yang terus menerus. Gampangannya ya cinta, tapi cinta yang mustamirrah ilal maut, cinta zahir batin yang sampai mati, mahabbah daimah. Wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru. Yang 4 wanita tudhkaru disebut, semoga keridhaan Allah Ta'ala
dilimpahkan kepada semua putra putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuzkaru disebutkan. Yang pertama, Fatimah Az-Zahra ba'luha Ali. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, wanita suci yang tidak pernah haid, yang disebut-sebut di dalam sejarah Haura'u Adamiyah, laksana manusia yang persis bidadari, putri yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'luha, suami Sayyidatuna Fatimah, Ali, Sayyiduna Ali. Wabnahuma, dan kedua putra Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali melahirkan as-Sibtan, dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menggembirakan hati Nabi, Al-Imam Al-Hasan wal-Imam Al-Husain. Fadluhum, keutamaan mereka jali, jelas. Kedua, Fazainabu, Sayyidatuna Zainab. Wa ba'daha, setelah Sayyidatuna Zainab, Ruqayyah, Sayyidatuna Ruqayyah. Keempat, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Zakat suci, radiyah, diridai. Hukumnya apa ini mengetahui Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim. Saya baca Nurul Dalam sedikit. Qala Syekh Muhammad Al-Fudhali fi Kifayatul Awam. Berkata Syekh Muhammad Al-Fudhali di kitab Kifayatul Awam. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, wa yanbaghi an ya'rifa kulla syakhsin iddata awladihi sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum fil wiladah. Seyogyanya bagi setiap orang muslim, maksudnya tidak sampai wajib tapi dianjurkan mengetahui bilangan putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tertibnya mereka dalam kelahiran masing-masing. Liannahu, karena sungguhnya keadaan yang bagi layak, seyogyanya lisyakhsi, bagi seseorang, ayya'rifa sadatihi, tuan-tuannya, ayya'rifa sadatahu, pimpinan-pimpinannya, ay iddatan wa tartiban, hitungan dan tertibnya. Lakin tetapi lam yusarrihu fi ma ra'aitu bi wujubi dzalika aw nadbihi, bal sarrahu bi annahu yanbaghi faqat. Tapi para ulama tidak terang-terangan mengatakan wajib atau sunnah, hanya mengatakan yanbaghi, layak atau seyogyanya. Kalau kata-kata seyogyanya itu berarti samar, tidak jelas, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tapi, nah ini pendapat Imam Nawawi Banten kalau ini ya. Ini pendapat Imam Nawawi Banten. Oh bukan. Masih pendapat Imam Fudhali. Masih pendapat Imam Fudhali. Kalau yang bagi berarti muhtamal lil wujub wan nadab. Bisa wajib, bisa sunnah. Lakin al-qiyas, tetapi kiasnya sebagaimana wajib mengetahui nasab Nabi, wajib mengetahui kelahiran Nabi di Makkah di Madinah, maka
wajib juga mengetahui anak-anak laki dan wanita dari Rasulullah SAW, tapi tidak pasti. Kalau yang pasti yang sebelum-sebelumnya, di mana Nabi Muhammad lahir, di mana beliau wafat, dan lain-lain yang sudah dibahas kemarin-kemarin. Kalau sudah ada tidak jelas seperti ini, lebih baik cari selamat, ya hafalkan. Tidak terlalu berat, tidak banyak kan. Auladun Nabi dengan banatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya lebih baik hafal, cari selamat. Antis niswatin wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan 9 permaisuri. Saya ingatkan lagi, jangan sampai terlintas di dalam hati kita bahwa menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti syahwat kebinatangan, syahwat hawa nafsu seperti kita. Hasya wa kalla. Tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun yang terlibat syahwat hayawani, syahwat kebinatangan, hawa nafsu, tidak ada. Beliau itu adalah manusia suci yang hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikahnya beliau itu semata-mata hanya untuk memudahkan penyebaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semata-mata imtithalan wa ikhlasan li amrillahi azza wa jal, semata-mata hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuyyirna, para istri-istri Nabi diminta memilih. Fakhtarna, maka mereka memilih An-Nabi al-Muktafa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya muktafa, muttaba, yang diikuti. Keterangan tentang khuyyirna di Nurul Dhalam, bil bina'i lil maf'ul ay umirna bil khiyari baina zinatid dunya wal jannah. Mereka diminta memilih antara keindahan dunia yang fana atau surga. Kemudian mereka memilih bi amr min Allah, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. أي لما أمرهن صلى الله عليه وسلم بالخيار بين ذلك بأمر من الله لأنهن طلبن منه ما ليس عنده من زينة الدنيا فاخترنا النبي المكتفى أي فاختار هؤلاء الأزواج التسعة الآخرة على الدنيا باتباع النبي المتبع. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masalah khuyyirna ini sering terjadi di kehidupan orang-orang suci, ya apalagi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di putri beliau Sayyidah Fatimah juga pernah ada peristiwa semacam ini. Di para aulia banyak sekali, apalagi ini di Azwajul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di Sayyidina Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman alaihi assalam, wa Nabi Muhammad afdhalus sallallahu alaihi wasallam juga ada peristiwa khuyyira semacam ini. Jadi bisa saya katakan ini kebiasaan Allah, sunnatullah kepada orang-orang suci, kepada kekasih-kekasih Tuhan.
Kalau di peristiwa Azwajul Mustafa, mereka diperintahkan memilih zinatud dunia, diberi keindahan dunia dan seisinya, wal jannah, bukan antara dunia dan surga, bukan. Antara kenikmatan itu semua dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi amr min Allah. Fakhtarna, maka mereka semua memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, saya baca lengkap biar lebih jelas. Qauluhu khuyirna bil bina'i lil maf'ul ay umirna bil khiyar baina zinati dunya wal jannah. Qauluhu fakhtarna an-nabiy al-muktafa ay lamma amarahunna sallallahu alaihi wasallam bil khiyar baina dhalika bi amrin min Allah li'annahunna talabna minhu sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu min zinati dunya. فاخترنا النبي المكتفى أي فاختار هؤلاء الأزواج التسعة والآخرة على الدنيا باتباع النبي المتبع فمعنى المكتفى المتبع. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Jadi disuruh memilih antara dunia, bukan dunia dan surga, antara dunia dengan segala keindahannya dan antara Al-Habibul A'zam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dan Darul Akhirah. Tetapi karena 9 istri-istri Nabi itu kesemuanya hatinya bersih, orang-orang suci yang dijaga Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kehinaan, segala kemaksiatan, segala kerendahan budi, mereka semua mengikuti, memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Tuhannya juga Darul Akhirah. Termasuk kewajiban kita sebagai umat menjaga adab kepada azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Sayyidah Khadijah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhuma wa an baqiyati azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan kita terlibat kurang ajar dengan istri-istri Nabi saat kita membaca tafsir, membaca tarikh atau membaca hadis. Pelajari ilmu, pelajari riwayat, tapi jaga hati. Adab harus tetap ada. Bayangkan Anda kurang ajar dengan istri guru Anda. Bayangkan Anda kurang ajar dengan istri ayah Anda. Maksud saya, bagi yang ayahnya beristri banyak, pasti tidak akan Anda lakukan. Itu termasuk su'ul adab dan menyakiti hati ayah dan guru Anda. Fakaifa bi azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita umat kurang ajar, su'ul adab dengan salah satu istri Nabi, apalagi semuanya. Sedangkan kita meyakini bahwa semua perbuatan-perbuatan kita, semua ucapan-ucapan kita, ada malaikat-malaikat yang menyampaikan hal-hal itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Razaqanallah wa iyyakum al-adab al-kamil wa husn al-adab ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahbabih min azwajih wa auladih وبناته
وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين آمين اللهم آمين. Aisyah, yang pertama Sayyidah Aisyah, setelah Sayyidah Khadijah ini. Wa Hafsatu, Sayyidah Hafsah. Wa Saudah, dan Sayyidatuna Saudah. Sofiyatu, Sayyidah Sofiyah. Maimunatu, Sayyidah Maimunah. Wa Ramlah, dan Sayyidah Ramlah. Hindun wa Zainabu kadha Juwairiyah. Sayyidatuna Hindun, Sayyidah Zainab, Sayyidah Juwairiyah. Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, ummahatun mardiyah. Azwajun Nabi disebut ummul mu'minin, ibu semua orang mukmin. Jadi termasuk kita anak-anak ruhani dari azwajun Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah ummuna, ibu ruhani kita. Sayyidatuna Khadijah, ibu ruhani kita semua. Sayyidah Hafsah, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Ramlah, Sayyidah Hindun, Sayyidah Zainab, Sayyidah Juwairiyah, semua ummahatul mukminin adalah ibu-ibu ruhani bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mardiyah, yang diridhai. Dan husnul adab kepada beliau-beliau itu mendatangkan asrar yang hanya dapat dirasakan oleh ahlul adab. Kalau Anda terbiasa menjaga su'ul adab dari masyayikh, dari para ulama, dari para aulia, apalagi para anbiya mursalin, apalagi Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbiasa menjaga adab dengan azwajul Mustafa, dengan dzurriyyatul Mustafa, semua yang berbau al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Anda hati-hati menjaga adab. Kalau ini Anda langgengkan, akan turun asrar, rahasia-rahasia Allah yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang menjaga adab. Ada asrar tersendiri bagi ahlul adab. Silahkan Anda tanyakan kepada masyayikhukum riwayat-riwayat al-gudama, orang-orang dulu, para wali-wali, para orang-orang saleh. Banyak dari mereka yang mendapatkan al-ulum al-laduniyah, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan karamat yang luar biasa yang tidak didapati oleh muta'allimin, talabatul ilm yang alim-alim tetapi tidak menjaga adab kepada para guru, para aulia, apalagi para anbiya mursalin. Banyak sekali riwayat. Ada yang pernah saya sampaikan fi ba'di majalisina di zaman muda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang beliau mendatangi. Ada ini riwayat di Jami' Karamatul Aulia, Qutbul Ghawth, dan di kitab-kitab lain. 3 orang dari 3 ini yang punya husnul adab hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 3-3-nya cerdas, 3-3-nya talabatul ilm, 3-3-nya alim. Yang paling cerdas ada 1. Yang 1 sangat kurang ajar, satunya lagi kurang adab. Yang menjaga husnul adab hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang terlalu kurang ajar mendapat bala sehingga akhirnya meninggal dalam keadaan Nasrani. Yang kurang menjaga adab akhirnya terikat kehidupannya dengan duniawi. Wa amma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutbul Ghawth tadi menghormati beliau sambil berkata, "Ka'anni arak," seolah-olah aku melihatmu duduk di atas kursi sambil berkata, "Qadami hadha ala raqabati kulli waliyyin lillah." Tapak kakiku ini berada di atas semua wali-wali pada zaman beliau. Makna ala raqabah, di atas leher, artinya semua aulia di bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di bawah telapak kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat itu,
bahwa magam ini didapat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena husnu adabihi, bagusnya adab beliau kepada wali Al-Ghawth Al-Qutb pada zaman itu yang beliau ziarahi bersama dua kawan beliau. Razaqanallah wa iyyakum kamal al-adab wa husn al-adab ma'allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ومع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وجميع أحباب الله أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.